Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, fellow learners. Today we are going to have a look on the next topic in our lecture number 22. اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے, let's have a brief recap and certain questions on our previous lecture, lecture number 21. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں انٹروڈیوس کیا تھا کانسیپٹ بیس آف دا پیرامڈ کا. بیس آف دا پیرامڈ جس کو ایڈیشنل 4 بلین لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو دنیا کی جو پاپولیشن ہے 5 پوائنٹ سم تھنگ, اس کا آلموسٹ 75% جو بیس آف دا پیرامڈ ہے, اور اکنامک بیس آف دا پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے کہ جو بیس وائڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر 4 بلین 4 ارب لوگ ریسائڈ کرتے ہیں. یہ نمبرز ان اٹ سیلف سگنیفیکنٹ تو ہے ہی ایز کمپیئر ٹو دا اوور آل ورلڈ پاپولیشن 75%, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نمبر صرف اس حوالے سے سگنیفیکنٹ نہیں ہے, اور ہم نے جو آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کیں کہ اس کی امپلیکیشن اوور آل ساری دنیا میں مختلف ریجنز میں, اور اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہے, کیا ہیں. اور یہ بیس ہے ایک آئی ایف سی کی بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے جو کہ ہم نے اس کے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیں, اور آئندہ بھی کچھ لیکچرز میں جب تک یہ ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس رپورٹ نے بہت ایکسٹینسولی اسٹڈی کیا ہے, اس کو انالائز کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے مختلف سیگمنٹس مختلف سیکٹرز کو ہائی لائٹ کر کے لائک فوڈ, لائک ہاؤسنگ, انرجی, ٹرانسپورٹیشن, ہیلتھ اینڈ انکلوڈنگ فائنینشیل سروسز ایز ویل. تو یہ اس طرح کی اسٹڈی کی گئی ہے, اور اس میں بہت پھر ایکسٹینسو کیس اسٹڈیز بھی ہیں مختلف ملکوں کے حوالے سے. اور اس رپورٹ کا جو ایک طرح سے کریکس ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن جو دنیا کا ہے جو کہ ایک پاورٹی کے اس میں ہے, جو کہ اپ ٹو $3,000 پر اینم ان کی ایک طرح سے انکم ہے, اور یہ ایک پاورٹی ٹریپ کے اندر ہیں. وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ وہ کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے اس ٹریپ سے نکالا جائے, ان کی انکم کس طرح بڑھائی جائے, ان کو کس طرح فارمل اکانومی کا جو دنیا کی ریگولیٹڈ سسٹمز ہیں ان کے اندر لایا جائے. اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دنیا کے جتنے مختلف ریجنز ہیں, چاہے وہ افریقہ ہو, ایشیا ہو, اس میں لیٹن امریکہ شامل ہے, اور اس میں ایسٹرن یورپ ہے, اس میں یہ سیگمنٹس کے لوگ رہتے ہیں. پھر ان ریجنز کے اندر مختلف ود ان دیٹ ریجنز کافی ڈفرینسز ہیں سیگمنٹیشن وائز. پاپولیشن کا جو ڈیموگرافکس ہے وہ کافی ویری کرتے ہیں, لیکن پریڈومیننٹلی یہ جو سیگمنٹ ہے یہ رورل ایریا میں بیس کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے بھی کیس میں کہ رورل ایریا کی کیا پرابلمز ہیں, کیا مسائل ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن یا جو ٹاؤنز کہہ لیں یا سٹیز کہہ لیں. تو یہ وہی چیز ہے جس نے ایک طرح سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس رپورٹ میں ہم نے شروع میں آپ کے ساتھ ان کی ان میٹ نیڈس کی بات کی. ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ جو ان کا سبسسٹنس اور جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو وہ ٹریپ میں ہیں, انفارمیلٹی ہے جو ان کے ارد گرد, وہ ان کو ایک طرح سے ٹریپ ہے جس کی وجہ سے نکل نہیں پاتے. پھر تیسرا جو ایک اہم ایلیمنٹ تھا جو کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے کہ بینگ پور یو ہیو ٹو پے اے سرٹن کاسٹ, جو کہ ایک عام تاثر ہے کہ بھائی جو غریب ہے وہ غریب ہے, لیکن غریب ہونے کی بھی آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہوئی, اور اس کی مثالیں دی گئیں کہ کس طرح جو پور ہوتے ہیں ان کو انفیریئر کوالٹی ملتی ہے ان ٹرمز آف اف دے آر بائنگ سم گڈس پروڈکٹس اور کوئی سروسز اویل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی آپ کہہ لیں کہ جو پرچیزنگ پاور کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئیں تو ضرورت اس چیز کے محسوس کی گئی کہ اب ان کو اس ٹریپ سے کس طرح نکالا جائے. تو اس میں جو نیکسٹ آئٹم تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا وہ ہے مارکیٹ بیسڈ اپروچ فار پاورٹی ریڈکشن. بٹ بفور ڈوئنگ دیٹ لیٹس آسک آور سیلف فیو کوشچنس. ہیئر ان پاکستان جب ہم کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے, کیا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بھی ایشو ہے. تو اس کو اگر ہم فگرز کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی بھی جو میجر پاپولیشن ہے یقیناً وہ اس کا حصہ ہے. اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن 160 ملین ٹوٹل ہے تو اس کا اراؤنڈ 180% کا اگر ہم ریشو لیں تو 130 ملین جو ہے نا وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتا ہے. اور جب ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں, اور ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی فائنینشیل سروسز سیکٹر میں, بینکنگ سیکٹر میں اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ جو میجر سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے اس کو فائنینشیل انکلوژن کے کانٹیکسٹ میں ان کو فائنینشلی
انکلوڈ کیا جائے تاکہ وہ جو فائنینشیل سیکٹر کی سروسز ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور فارمل اکانومی کی طرف آئیں جس کے اپنے فائدے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں جو پرابلمز ہیں کہ ایک میجر ہمارا جو اکانومی کا پورشن ہے وہ انفارمل ہے, جو نان ڈاکومنٹڈ ہے. تو اس کے اپنے نقصانات ہیں, اس کے اپنے ایک سوشل ایلز ہیں, سوسائٹی کی پرابلمز اس سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ جی اس سیکٹر کو ہم کیوں اہمیت دے رہے ہیں, کیوں توجہ دے رہے ہیں. تو بینگ اے ممبر آف دا فائنینشیل کمیونٹی, بینکنگ کمیونٹی, یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان ایریا کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ کو گیئر اپ کریں. اور ہمیں یہ وہ انکوائری پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہے جو کہ کئی دفعہ آپ سے کہا گیا ہے کہ لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں انکوائری شوڈ بی این آن گوئنگ سارٹ آف ایلیمنٹ, اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ایک میکینیکل وے میں نہیں کرنی. تو اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بی او پی بیس آف دا پیرامڈ کے سیگمنٹ کی جب بات کر رہے ہیں اور ہم اس کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں اور اس کے پھر ہم ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, تو اس میں اس کی امپلیکیشن ہمارے, اگر ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کی, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہیں. اور پھر ہم نے اپنی جو اس معاملے میں اپروچ ہے, اگر ہم بینکنگ کی یہ صرف لے لیں, اور میں نے جیسے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کی ایک طرح سے ایمفیسس کا, تو ہم اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس پاورٹی ایلیویشن کو, اس کو ریڈیوس کرنے میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انڈیویجولی یہ نہ سوچیں کہ کیا میں انڈیویجولی کر سکتا ہوں یا نہیں, بلکہ ظاہر ہے ہر انڈیویجول جب اپنی سوچ کو آگے لے کے چلے گا تو وہ کلیکٹیو سوسائٹی کا ایفرٹ جنریٹ ہوگا اور ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بینگ پارٹ آف دا بینکنگ اور فائنینشیل کمیونٹی وی آر آبویسلی ناٹ آؤٹ آف دا سوسائٹی, تو اخلاقی طور پر بھی اور اصولی طور پر بھی یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہمارے ملک کے حالات, ہماری جو ڈیموگرافکس, ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں. ہم اگر یہ نہ کہیں کہ یہ بات ہم صرف لیٹن امریکہ کی, افریقہ کی یا ایشیا کے دوسری کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں آپ جا کے دیکھیں ود ان دا سٹیز اینڈ اگر آپ شہر سے باہر نکلیں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, آپ کو یہ جو اس میں چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں, جو سچویشن ہے, آپ کو بہت واضح طور پہ نظر آئیں گی. اور اس وقت ضرورت اس چیز کی آ جاتی ہے کہ ہم کس حد تک ایک ذمہ دار رکن ہیں اپنی سوسائٹی کا, اور ہمیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنی ایمبیشنز ہے, ہماری کیا خواہش ہے, اور ہماری جو ابیلٹیز ہیں, جو کمپیٹنسیز ہیں, جو ہمیں الحمدللہ ایک سوسائٹی میں ایک اچھا اگر مقام ملا ہوا ہے, تو ہم اس کے ساتھ اپنی جو فیلو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کی اس کو ریڈریس کرنے کے لیے ان کی ڈیفیکلٹیز کو ہم کس طرح کریں. تو اس قسم کے یہ جنرلائزڈ سوالات ہیں, لیکن اس کانٹیکسٹ میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. تو اس بریف انٹروڈکشن کے بعد, اس بریف ریکیپ آف دا پریویس لیکچر, لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ ٹاپک آف دس آن گوئنگ ٹاپک آف دس وچ از دا مارکیٹ بیسڈ اپروچ فار پاورٹی ریڈکشن. اس کا ہم نے جیسے آپ سے بتایا کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس سیگمنٹ میں, بی او پی کے سیگمنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہو گئیں, ہم نے ان کی ان میٹ نیڈس کی بات کر لی, ہم نے ان کی جو ٹریپس ہیں انفارمیلٹی کے, سبسسٹنس کے, اور ان کا بینگ پیئنگ دی کاسٹ آف بینگ پور بھی سامنے آ گیا. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ہم جو ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ اس مارکیٹ بیس اپروچ کو ہم اپلائی کریں, اور یہ مارکیٹ بیس اپروچ ہے کیا, اور ہم اس کو کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں, اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور اس کی جو دوسرے پلیئرز ہیں اس پہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو وٹ از بیسیکلی دا مارکیٹ بیسڈ اپروچ؟ مارکیٹ بیسڈ اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ سیکٹر تھا اس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ یا پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ کی ایک طرح سے عمل دخل تھا, اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس طرف توجہ اس حوالے سے بھی نہیں دی کہ وہ ان کے خیال سے کہ اس سیکٹر کے اندر بزنس ریشنل نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی سوچ انفارچونیٹلی اس حد تک محدود تھی کہ انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا, بلکہ وہ اس تاثر کا شکار رہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ اس سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ بیس اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر کتنا ہڈن پوٹینشیل ہے, اس کے اندر جس کو کہا جاتا ہے کہ ہڈن پرچیزنگ پاور ہے. دیر از اے کانسیپٹ آف ڈیٹ کیپٹل ان دس پرٹیکولر سیگمنٹ. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ
جو کانسیپٹ ہے اس میں پیرو کا ایک نوٹڈ اکانومسٹ ہے ڈی سوٹو، اس نے ایک بڑی اس فیلڈ میں کام کیا ہے، اور اس کی ریسرچ اور اسٹڈی نے بتایا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے بیس آف دا پیرامڈ کا، جو پاورٹی کا، اس کے اندر جو ایسٹس ہیں وہ بہت ہیں. اس ایسٹس میں ایک ہڈن ویلتھ ہے، آپ اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو کیپٹل ہے وہاں پر وہ ڈیڈ ہے، ایک طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کے بینیفٹ ہوں گے. اس کی جو ریسرچ اور اسٹڈی تھی آف 12 لیٹن امریکن کنٹریز، اس نے اس ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ اس کے اندر جو ایسٹس ہیں، جو ویلتھ ہیں، اٹ از ٹو دی ٹیون آف 1.2 ٹریلین ڈالرس، کہ وہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنا، اگر اس اماؤنٹ کو اور صرف مخصوص لیٹن امریکن کنٹریز کے آپ اس کو مد نظر رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کتنا یہاں پر ایک ہڈن پوٹینشیل ہے. تو اس فگرز کو، اور یہ پیٹرن ظاہر ہے ایک طرح سے ریپیٹ ہو رہا ہے افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، اور ایسٹرن یورپ میں بھی، جو ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ بی او کی پی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں مختلف ریجنز میں. تو جب ہم اس فگرز پہ نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اس ریسرچ اور اسٹڈی کی اس فائنڈنگز کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ہڈن اس کو جو ہے جو ایک طرح سے مس کر رہے ہیں، ہم اس کو لیوریج نہیں کر پا رہے. اگر ہم یہاں لفظ ایکسپلائٹ کرنے کا نہ استعمال کریں جس سے ایک نیگیٹو کنوٹیشن سامنے آتا ہے، بٹ وی کین لیوریج دس ہڈن پوٹینشیل، دس ہڈن پرچیزنگ پاور آف دس. تو اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو مارکیٹ بیسڈ اپروچ کی جو آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے وہ سامنے آتی ہے. مارکیٹ بیسڈ اپروچ میں یہ ہے which is quite distinct from the other traditional approaches. ٹریڈیشنل اپروچز میں ایکچولی کیا چیز ہوتی تھی؟ اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ جی جو پورز ہیں، یہ سیگمنٹ ہے، ان کو صرف ایڈ کی ضرورت ہے، ان کو صرف چیریٹی کی ضرورت ہے، اور ان کو ہم اسی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس ٹریڈیشنل اپروچز نے ان کو ٹیمپریرلی ہیلپ کیا، لیکن ناٹ آن اے سسٹینیبل بیسس. مارکیٹ بیس اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی جو کمپیٹنسیز ہیں، ان کی جو ہڈن ایسٹس ہیں، جو ان کی ہڈن پرچیزنگ پاور ہے، اس کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو سوسائٹی کا جو فارمل سوسائٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جو ان کی یہ سارے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، جو ان کی اسٹرینتھس ہیں، ان کو ایک طرح سے لیوریج کیا جائے. تو اس میں جب ایڈ کے حوالے سے بات ہوئی، چیریٹیز کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس میں وہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو ایک فیمس آپ لوگوں نے سینگ سنی ہوگی کہ گیو مین اے فش یو فیڈ ہم فار اے ڈے، ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش یو فیڈ ہم فار اے لائف ٹائم. تو یہ کانسیپٹ یہاں مارکیٹ بیس اپروچ کا یہی ہے کہ آپ ان کو ایڈ یا چیریٹی نہیں دیں، بلکہ ان کی اس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ، جسے کہتے ہیں نا، خود کھڑے ہوں اور اپنے زندگی کی جو آگے بڑھانے کے لیے وہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. ان کے اندر جو ہنر ہے، جو ان کے آپ کہہ لیں کہ ایسٹس ہیں، جو ہڈن ایسٹس ہیں، ان کو لیوریج کیا جائے. تو مارکیٹ بیس اپروچ یہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس نے ظاہر ہے ایڈ اور اس کے حوالے سے بات کی. تو اگر مارکیٹ بیس اپروچ کو جب آپ ایک طرح سے اڈاپٹ کریں گے تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا ظاہر عمل دخل آئے گا. پرائیویٹ سیکٹر جو ان اے وے ایفیشینٹ ہے، وہ اپنے ریسورسز کو بہتر طور پر ڈپلوائے کرنا جانتا ہے. ان کے پاس اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ یس ایک پروفٹ باٹم لائن کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ ان کو انسینٹیو دیتا ہے، تو وائی ناٹ. اگر وہ آتے ہیں اپنے اس کو پرپز کو سرو کرتے ہوئے ان کو بھی سرو کرتے ہیں، تو اس میں ہارم کیا ہے؟ اور اس میں اس ایفیشنسی کی وجہ سے، جیسے کہ ہم نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ جو مونوپولسٹک اور یہ کہ ان ایفیشینٹ مارکیٹ پریکٹسز ہیں، ان سے آپ کو ایک طرح سے چھٹکارا ملے گا. اور یہ جو اس سیگمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے جو ہم نے آپ کو بھی اسٹرینتھس کا ذکر کیا، ہڈن اسٹرینتھس کی بات کی، ان کو لیوریج کرنے کا موقع ملے گا. ساتھ ساتھ اس میں جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مارکیٹ بیس اپروچ کو انکریج کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے. پھر ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کی. تو جب اگر مارکیٹ بیس اپروچ پورے طور پر یا کسی حد تک امپلیمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے ہر سیکٹر کی ہر پرابلمس مارکیٹ بیس اپروچ سے
نہیں سالو ہو سکتی، لیکن اس کا ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اس سیکٹرز یا اس سیگمنٹس کو یا ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں جہاں مارکیٹ بیسڈ اپروچ کے لیے فی الحال ابھی گنجائش نہیں ہے، یا اس کے لیے فی الحال اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہاں وہ اپلائی نہیں ہو سکتی، سولوشنز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے جو ایک سارا پریشر تھا گورنمنٹ پہ، پبلک سیکٹر پہ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ، وہ ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، وہ ایک اس کا جو اسپریڈ آئے گا اس کا ہیلدی وہ ہوگا۔ اچھا، پھر اب جب مارکیٹ بیس اپروچ کی بات کریں گے تو اس کا فردر کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اس میں جو کنزیومرز ہوتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر، جس کو ہم پاورٹی ٹریپ کے اندر کہتے ہیں، اور اس میں ہم دوبارہ ایمفیسائز کریں گے یہاں ایز سچ سبجیکٹ جو ڈسکشن کا ہے وہ پاورٹی نہیں ہے، ان کی غربت نہیں ہے، بلکہ غربت کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو غربت کو جو چیزیں ایک طرح سے جنریٹ کرتی ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کی، ان کنسٹرینٹس کو ایک طرح سے ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو یہ بھی چیز سامنے آئی کہ اس سیگمنٹس کے لوگ ایکولی دیکھا جائے تو کمپیٹنٹ ہیں، ایکولی وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ضرورت ہیں جو ویلدیئر سیگمنٹس کے لوگوں کی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ لیوریج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ظاہر ہے ڈیورنگ دیئر ڈیلی لائف وہ ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں، فوڈ پر، الیکٹریسٹی پر، دوسری چیزوں پر، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیش میں بہت ڈیلنگ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ان اے وے جو ان کی وے آف لائف ہے وہ دوسرے سیگمنٹ جو ویلدیئر سیگمنٹ سے مختلف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ذہنی طور پر، مینٹلی، اور دوسرے بھی ان کو اس سے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب مارکیٹ بیس اپروچ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کو سامنے لایا جائے گا، تو وہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہوں گی، ان کو موقع ملے گا، اینڈ دے آر ایٹ دا سیم ٹائم، اس ریسرچ اسٹڈی نے جو پروف کیا ہے کہ اس سیگمنٹ کے وہ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپ ٹو $3,000 کے لیول پہ ہیں پاورٹی میں، دے آر دیم سیلفس پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرس۔ دس از ویری امپورٹنٹ، ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جب بار بار کنزیومرز کی بات کرتے ہیں، پروڈیوسرز کی بات کرتے ہیں، تو اسی سیگمنٹ کے اندر بہت ہیوج اماؤنٹ جو ہے، جو ہیوج نمبرز ہے، دے آر کانسٹیٹیوٹنگ دیم سیلفس ایز کنزیومر اینڈ پروڈیوسرز۔ تو وائی ناٹ، ہم یہ صرف سوچ کے اپنی سوچ، محدود سوچ کے ساتھ کہ ان کا تو چونکہ انکم لیول $3,000 یا اس سے نیچے ہے، ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ڈائنامکس کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ بھائی یہ لوگ تو خود کنزیومرز ہیں، یہ لوگ خود پروڈیوسرز ہیں، وہ اپنا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہینڈی کرافٹس، اپنی لیبر ایکسچینج کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ جو کام کرتے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کنزیومر ان کے ہونے کا، ان کے پروڈیوسر ہونے کا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پراپرلی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات صرف امپلائمنٹ کی نہیں ہو رہی کہ آپ نے کسی کو جاب دے دینی ہے۔ مارکیٹ بیس اپروچ میں جب پرائیویٹ سیکٹر انٹروڈیوس ہوگا، یہ سامنے آئے گا، تو اس میں جاب جو اپرچونیٹیز تو کریٹ ہوں گی، اس میں بہت سے جاب لیس جو ہیں ان کو وہاں موقع ملے گا، ان امپلائمنٹ ریٹ کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ لیکن جو بزنسز ہیں وہ جو فارمل اکانومی میں آئیں گی تو اس کی جو ایک نیگیٹو جو ہے امپلیکیشنز ہیں، جو اس کے ایڈورس امپیکٹ ہیں، اس کو اگر آپ ایلیمنیٹ نہ کر سکیں تو کم از کم اس کو ریڈیوس کرنے میں موقع ملے گا کہ وہ بزنسز، وہ چھوٹے چھوٹے آپ جسے کہہ لیں کہ جس میں فشری بھی شامل ہے، جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے، جس میں شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہینڈی کرافٹس کی ہے، ان کو جو فارمل اکانومی کے ساتھ مارکیٹ بیسڈ میں انٹیگریٹ کیا جائے گا تو ان کو یہ موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ جو ایکسیسز، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ مڈل مین جو ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کا عمل دخل ایک طرح سے کم ہو جائے گا۔ اور یہ فارملائز ہونے سے ظاہر ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو اگر بزنسز ہیں تو پراپر ان کا سیٹ اپ آ جائے گا، دے کین ہیو ایکسیس ٹو بینکنگ، دے کین ہیو ٹو فائنینشیل سروسز، دے کین ایون ہیو ایکسیس ٹو سم ادر ایریاز جو کہ ان کو نارملی اویلیبل نہیں ہوتے۔ پھر بات ہو رہی ہے ڈاکومنٹیشن کی، ٹائٹل کی، کہ اگر ان کی بزنسز ہے، اگر ان کی جہاں پلیس آف بزنس ہے یا پلیس آف ایور لیونگ ہے، اگر اس کے پراپر ٹائٹل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ جہاں رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ ان آتھرائزڈ انلیگل ہے، تو یہ مارکیٹ بیس آنے سے اس چیز کا بھی ایمفیسس ہوگا کہ ان کو اس حوالے سے انٹیگریٹ کیا جائے، ان کے ان جو فیکٹرز ہیں ان کو فارمل اس میں لایا جائے، تاکہ جب یہ ایک فارمل بیس بنے گی تو ان کو بھی اس کے بینیفٹ لینے کا موقع ملے گا۔
اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ فارمل اکانومی کا حصہ بنیں گے تو جو بہت سی بڑی کمپنیاں ہیں جو ان کے ویلیو چینز ہیں جس کے اندر اگر یہ آ جائیں تو اس سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پروڈیوسرس، ان ٹرمز آف کنزیومرس. تو یہ سب جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بیس اپروچ کی کیا اہمیت ہے. اچھا یہاں بات وہی آتی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے، ایک ویو ہے، اور ظاہر ہے اس کے کچھ اوپوننٹس بھی ہیں، کچھ کرٹکس بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایک دوسرا سارٹ آف اپروچ لی گئی ہے پورس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اور ان کے نزدیک یہ انفیئر ہے کہ جی مارکیٹ بیس اپروچ پرائیویٹ سیکٹر یہاں آ کر ان کے عمل دخل کو بڑھا کے آپ ایک طرح سے پورس کو ایکسپلائٹ کریں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہاں ہم نے بار بار لفظ لیوریج کا استعمال کیا ہے. یہ جو کریٹکس ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ لیوریج کا کانسیپٹ یہاں غلط ہے، بلکہ یہاں پر پورس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، ان کی جو ورنبلٹیز ہیں، جو ان کی ویکنیسز ہیں، ان کو کر کے پرائیویٹ سیکٹر اپنے ایک طرح سے پروفٹ بڑھائے گا، اپنے کافرز کو مزید زیادہ بھرے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو کرٹکس ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ویو پوائنٹ ہے، دے ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز، دے ہیو دیئر اون ریزنس اینڈ دے obviously برنگ ایویڈنسز ٹو دیٹ کہ وہ اس اپروچ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے پروپوننٹ ہیں، جو اس کو فیور کرتے ہیں، ان کا اس کرٹیسزم کے مقابلے میں جو ایک جواب آتا ہے، جو رسپانس آتا ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی اس سیکٹر میں آلریڈی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. جو مڈل مین ہے، اگر ہم فائنانس کی بات کریں تو منی لینڈر جو ہوتا ہے وہ جس ٹرمز پہ ان کو پیسے دیتا ہے، جو ان کو ڈیل کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. یا دوسرا مڈل مین ہے جو ان کی سروسز کو، ان کے پروڈکٹس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو فیئر پرائس نہیں دیتا اور ان کے جو کہنا چاہیے ان کو ریٹرن نہیں ملتا. تو یہ ایلیمنٹ آف ایکسپلائٹیشن از آلریڈی دیئر. یہ جو کرٹکس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر بجائے پرائیویٹ سیکٹر جو کہ پروفٹ موٹیو کے ساتھ آ رہا ہے، گورنمنٹ کو اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو آنا چاہیے اور وہ اس کے اندر کام کریں اور وہ ان کی جو ضروریات کو کریں. ظاہر ہے پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا گورنمنٹ خاص طور پہ ان کنٹریز لائک دس، جو کہ گورنمنٹ بھی یہاں کا حصہ ہیں، وہ سوسائٹی سے الگ نہیں ہے، کیا وہ اتنے ایفیشینٹ ہیں، کیا وہ ان کے جو ریسورسز ہیں اور وہ اس حد تک گیئر اپ ہیں کہ جو انارمٹی آف دا سچویشن ہے، کیونکہ ان کے پاس اور بھی گورنمنٹ کے پاس مسائل ہوتے ہیں جس پہ چیلنجز پہ گورنمنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں ان ایریاز میں، تو وہ ان کے اوپر پھر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے پبلک سیکٹر کے اوپر. اور ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی بھی اپنی ایک کنسٹرینٹس ہیں ریسورس کے، اور ان کی اپنی آپ کہہ لیں اپروچ کی بات ہے، اور اس کے مختلف آپ کہہ لیں کہ ان کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو جو اس اسکول آف تھاٹ کے جو مارکیٹ بیس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ایفیشنسیز کا ایلیمنٹ اور اس میں اس فیکٹرز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ جو ایک طرح سے کرٹیسزم ہے اس کا، جو اس کا اوپوننٹ ہیں، اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یقیناً اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے، اور آپ جب رپورٹ دیکھیں گے ڈیٹیل میں تو آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی. اور اس میں جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر پرسپیکٹو کو ایک اس کے اندر دیکھا جائے، اور اس کے اندر کوئی ججمنٹ فارم کرنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ جو پرسپیکٹو ہے اس کی انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں، اور ظاہر جو پرسپیکٹو دے رہا ہے اس کا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ تو نہیں ہے. یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ بیسڈ اپروچ کے جو پروپوننٹ ہیں یا اس کے کرٹکس ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس، ان کا رول کیا ہے، وہ کس سٹیج پہ ہیں، یا ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں ان پہ کوئی ان کا سیلف انٹرسٹ تو نہیں ہے. اور وہ ججمنٹل اگر ہم آپ بات کریں کہ اچھا جی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک دم سے ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلائنڈلی مارکیٹ بیسڈ اپروچ کو فالو کرنا شروع کریں یا ہم پھر کرٹکس کو ایک دم سے ایکسیپٹ کر لیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگ ان اے میکرو وے، وی ہیو ٹو لک ایٹ دا تھنگز ان اے براڈر سینس سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی جو ڈائنامکس ہیں، جو اس کے اندر چیزیں جو فنکشن کرتی وہ کیا ہیں. تو مارکیٹ بیسڈ اپروچ کے حوالے سے جب بار بار کہا جائے تو اس میں یہی تھا کہ اس کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس میں جو پروڈکٹیو ریسورسز ہیں سوسائٹی کے، ان کے خیال سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، ان کی جو جنریشن ہوگی، اور اس میں جو ان ایفیشنسیز ہیں جو ان کے نہ ہونے سے ہیں، اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ایک کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ بھی آئے گا. کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ خاص حصہ ہے، اور کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ کے آنے سے جو نئے پروڈکٹس، نئے سروسز انٹروڈیوس ہوں گی تو اس کا بینیفٹ
اس سیگمنٹ کے لوگوں کو بھی ملے گا. تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو اپروچ ہے, جو مارکیٹ بیسڈ اپروچ ہے, اس میں یہ ایلیمنٹ بھی بہت اہم ہے کہ جب آپ کمپٹیشن کو لے کے آئیں گے, اور ظاہر ہے اس میں ان کا پروفٹ موٹیو بھی ہے, تو وہ جو اس میں اسٹرینتھن کرے گا اس فیکٹر کو کہ جی وہ لوگ بہتر سروسز, بہتر پروڈکٹس اور بہتر آفرنگس دیتے ہیں, اور ود کمنگ اپ ود اے ناول آئیڈیاز, نیو آئیڈیاز اور انوویشن کے ساتھ, تاکہ اس کو بہتر سرو کر سکیں, کیونکہ اس میں پھر آنے کے بعد ان کے سروائیول کا بھی اور ان کے آگے جانے کا بھی اسی کے اوپر دار و مدار ہوگا کہ وہ کتنے پرو ایکٹیو ہیں, کتنے رسپانسو ہیں ان کی نیڈس کے لیے. تو جب ہم نے یہ پروفٹ مارکیٹ بیس اپروچ کی بات کی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیکٹر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اوور اے پیریڈ انٹرسٹ آہستہ آہستہ جنریٹ ہونا شروع ہوا ہے. مختلف کنٹریز میں جن کی مثالیں دی گئیں, مختلف ریجنز میں ملٹی نیشنل کمپنیز, نیشنل کمپنیز وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹس کر رہی ہیں فوڈ سیکٹر میں, انرجی سیکٹر میں, ایون فائنینشیل سروسز میں, اور ان کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہوا ہے. جیسے میکسیکو میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی جو ریٹیل کا جو چین کا جو نیٹ ورک ہے, انہوں نے میکسیکو گورنمنٹ سے اجازت مانگی ہے ریٹیل بینک اسٹیبلش کرنے کی, جو کہ ان کا لنک ان کے سٹورز آل اوور دا کنٹری ہوگا. ان کو ریگولیٹری پرمیشن مل گئی ہے. یہ ابھی بگننگ ہے. اس کا خیال ہے لوگوں کا کہ اس کو دیکھا دیکھی دوسرے ملکوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا, کہ ہم نے جو ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ نان ٹریڈیشنل پلیئر ول بی اینٹرنگ انٹو دا بینکنگ سیکٹر. اور یہاں جو اس سیکٹر کی جو بینکنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کی فائنینشیل نیڈز ہیں, اس کے لیے جو موجودہ بینکر ہیں ان کو الرٹ ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ جو نان ٹریڈیشنل بینکنگ سیکٹرز ہیں, جن کا بینکنگ سے تعلق نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز, ان کے پاس وہ نالج, ان کی وہ ایسٹ بیس, ان کے وہ ریسورسز ایسے ہیں کہ وہ اس سیکٹر میں آ کے ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں, اور جو ہڈن اپرچونیٹیز ہیں, جو انڈر لائنگ اپرچونیٹیز ہیں, ان کو ان کیش کر سکتے ہیں. تو ان اے وے آپ کہہ لیں کہ بال از ان دی کورٹ آف دا بینکرز ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ انڈرسٹینڈ دی نیڈ آف دا آر, کہ وہ کس حد تک رسپانسو ہیں, کس حد تک پرو ایکٹیو ہیں, کیا وہ اوپن فیلڈ تو نہیں چھوڑ رہے ان لوگوں کے لیے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکرز بھی اس کی چیز کو ایکٹیولی کنسیڈر کریں اور اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائیں, اور اپنا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو مینٹل ماڈلس کے ہم بات کرتے ہیں, اس کو آپ ایک طرح سے دیکھیں کہ وہ ان کو کس حد تک محدود کر رہا ہے اس سیگمنٹ کو, اس سیکٹر کو اپروچ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھا گیا ہے کہ جو ریفارمز پچھلے دنوں کچھ آئی ہیں, اور اس رپورٹ میں انہوں نے ایگزامپل دی ہے ال سیلواڈور جو کنٹری ہے, کہ وہاں پر جو کہ رولز اور ریگولیشن تھے ایک نئی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اس میں ایک وقت میں ریفارم سے پہلے تقریباً 130 دن لگتے تھے اپروول گین کرنے میں, اور اس میں ملٹیپل جو آپ کہہ لیں کہ سورسز ہوتے تھے, ملٹیپل جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. اب ریفارمز کے بعد انہوں نے اس کو ایک طرح سے بہت کانسنٹریٹ کر دیا ہے, کنسالیڈیٹ کر دیا ہے, اور یہ اپروول 20 سے 25 دن کے درمیان آ جاتی ہے, اور ان کو صرف 4 جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. اگر آپ کے علم میں جیسے ہے, پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو اس میں اپروول پروسیس ہے, اور اس کے اندر جو دوسرے فیکٹرز ہیں کہ جو نئی بزنسز ایون ود ان دا کنٹری اینڈ اوورسیز جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو ہمارے ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز کو, اپنے کیپٹل کو لا کے اور یہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ جب وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ اور دوسری کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہو کے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ اگین یہاں اس چیز سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ جو کہ اس بی او پی سیگمنٹ کا حصہ ہے, جو یہاں کے جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 130 ملین پیپل جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, تو مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپرچونیٹیز ہیں. یہاں پر بھی ہڈن پوٹینشیل ہے, یہاں پر بھی ڈیٹ کیپٹل ہے, یہاں پر بھی وہی سرکمسٹانسز کنسٹرینٹس پریویل کرتے ہیں جس کی مثالیں دی گئیں. تو وہ جو اوورسیز انویسٹرز ہیں یا اوورسیز جو آنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے اندر امپروومنٹ لی جائے, جو اپروول پروسیسز ہیں اس کو اسٹریم لائن کیا جائے. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ, اور جس طرح بار بار گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں شامل ہے, ایون جو دوسری بھی جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے. دس از آن ریکارڈ کہ پاکستان شوڈ
encourage overseas investment, overseas people coming here and investing, کیونکہ ہمارے یہاں کیپٹل کی شارٹیج ہے, ہمارے یہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی شارٹیج ہے, ہمارے یہاں پروفیشنل نو ہاؤ کی شارٹیج ہے, تو وائی ناٹ, تو ضرورت اس چیز کی اگر ہم پاکستان کے کیس کو مد نظر رکھیں کہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, جو ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جو ہاسپٹیبل ہو اور ان کو ہیلپ کرے تاکہ لوگوں میں انکریجمنٹ پیدا ہو, وہ اینٹیز جو آنا چاہتی ہیں ایون لوکلی, جو ہمارے ادارے ہیں جو اس سیکٹر کے اندر وینچر کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی ایکسپرٹیز, جن کے پاس ریسورسز ہیں, کیپٹل ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ان کو ایک اس طرح جو اپروول پروسیس ہے, جیسے کہتے ہیں کہ جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں یا بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے جو مختلف آرٹیکلز ہیں جہاں ان کو ایک طرح سے, تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سارے ایریاز کو دیکھا جائے, اور جو بزنس کی جو کمیونٹی ہے, خاص طور پہ اس میں چیمبرز آف کامرس کا رول بہت اہم ہے, ان کو چاہیے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں اور انکریج کریں اپنے ممبرس کو کہ وہ ان ایریز کی طرف آئیں, مختلف سیگمنٹس, مختلف انڈسٹریز کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں, اور رورل ایریاز کو نگلیکٹ نہ کریں, کیونکہ یہ بہت ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ آپ اپنی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا ایون آپ جاب شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہر کا رخ کرتے ہیں, آپ سٹیز کی طرف آتے ہیں, آپ ایک طرح سے رورل ایریاز کو لو. ہم نے انڈیا کے کیس میں دیکھا تھا کہ اربنائزیشن کا کانٹیکٹ ضرور ہے, لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو موجودہ گاؤں ہیں وہ ایک شہر کا ایک طرح سے نقشہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ رورل ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہو, وہاں کی جو آپ کہہ لیں کہ دوسرے ایریاز بزنس وائز اور جہاں وہاں کا پوٹینشیل ہے, تو پھر لوگوں کو جو مائگریشن ہے ٹورڈز دا سٹیز وہ کم ہو جائے گا, اور وہیں کے جو انڈیجنس ریسورسز ہیں اس کو آپ کو لیوریج کرنے کا موقع ملے گا, اور اوور آل کنٹری کی جو آپ کہہ لیں کہ اکانومک پروگرس ہے, پراسپیرٹی ہے, اس کی طرف یہ قدم بڑھے گا. تو اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ اسٹریٹجیز جو مختلف ایریاز میں جو کیس اسٹڈیز ہیں اس سے سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں, جو اسٹریٹجیز سکسیزفل ہوئی ہیں, جن کمپنیز نے, جن اداروں نے مختلف ایریاز میں یہ مارکیٹ بیس اپروچ جو اڈاپٹ کی اور ان کے بعد سکسیس ہوئی. تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ انہوں نے بی او پی کو فوکس کیا ہے. فوکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ دے کیم اپ ود یونیک پروڈکٹس, یونیک سروسز اینڈ یونیک آفرنگس ود ری امیجن کیا ہے اپنے انہوں نے پورے اس کو, کہ ان کی ضروریات جو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہیں ظاہر ہے ان سے مختلف ہیں, تو آپ نے پروڈکٹس کو اسی طرح ٹیلر کرنا ہے. یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ دا باؤنڈریز آف یور ایگزسٹنگ بزنس ماڈل. اور ہم نے بزنس ماڈل میں بھی یہ چیز ایمفیسائز کی تھی کہ اس میں ضرورت ہے کہ اگر بزنس ماڈل کے کمپوننٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ان میں انوویشن لانے کے لیے, اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اگر آپ اس فریم ورک سے واقف ہیں تو اب جہاں ضرورت ہے کہ آپ اپنے جو کور پروسیسز ہیں, آپ کی کور کمپیٹنسیز ہیں, اس کے آپ بیانڈ جائیں, آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح آپ ایک طرح سے ری الائن کر سکتے ہیں اس سیکٹر کی, اس کے لیے. پھر یہاں پارٹنرشپ کا ذکر ہے کہ جو آپ الائنسز آپ نے کرنی ہے, آپ نے اگر ہم صرف بینکنگ کی بات کریں تو آپ نے جو ٹریڈیشنل آپ کے پارٹنرز ہیں, جو آپ کے ٹریڈیشنل الائز ہیں, آپ سے ان سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے جو کنزیومر بینکنگ اپرچونیٹیز ان ایمرجنگ مارکیٹس میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نان ایک طرح سے جو ٹریڈیشنل الائنسز ہیں آپ نے ان کو ایک طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر کافی کام ہوا ہے, حالانکہ ابھی جسے کہتے ہیں نا اٹس جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ, ابھی اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. لیکن جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اٹس ہیز بیکم اے سارٹ آف ماڈل این ایگزامپل فار ادرس, تاکہ وہ اگر اس چیز کو شروع کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم اینڈ فار ادرس, اور اس میں جو خدشات ہیں اور ان کے اندر جو اپریہنشنز ہیں اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد جو اس میں جو دوسری چیز آتی ہے, جو سکسیزفل اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئی ہیں, جو اس میں فیچرز ہیں کہ آپ جو ہے کنزیومرز کو جو بی او پی کے جو سیگمنٹ کے ہیں آپ اس کو ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں سروسز کا, آپ ان کو سروسز پروڈکٹس کو ناول وے میں ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیکٹرز ہیں مختلف, جس میں فوڈ ہے, جس میں انرجی ہے, جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ اس کے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ جو اسٹیریوٹائپس ہیں اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں آپ کے پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ہیں
آپ اپنے پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ایکسیس کس حد تک دے رہے ہیں فزیکلی اینڈ فائنینشلی. اس کو ہم تھوڑا بعد میں آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کانسیپٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوکل ویلیو کریشن کو جنریٹ کریں, لوکلائز کریں ویلیو جنریشن کا. لوکلائزیشن آف ویلیو جنریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ادارے ایون جس میں بینک بھی شامل ہیں, وہ جو لوکل جو گراؤنڈ لیول پہ جو آپ ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے, ان کے ساتھ آپ کولابریٹ کر کے ویلیو کو جنریٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کمیونٹی کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں. کمیونٹی کو آپ دیکھیں دا ہول کمیونٹی ایز اے کسٹمر. اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ رورل ایریاز میں کمیونٹی بانڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو مائکرو فائنانس کے کیس میں جو سکسیس سٹوریز ہیں اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کی, اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو کمیونٹی بانڈز ہیں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اس موومنٹ کو. گرامین کا جو کانسیپٹ ہے, جو گرامین جو موومنٹ ہے جس نے ساری دنیا کو ایک طرح سے اٹینشن اپنی طرف لے لی ہے, اور اس ماڈل پہ بہت وگرسلی ایکٹیولی مختلف ملکوں میں کام ہو رہا ہے کہ کمیونٹی بانڈز کو آپ نے جو ہے جو اس کی اسٹرینتھس ہیں, جو اس کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں, آپ نے اس کو لیوریج کرنا ہے, آپ نے ایک طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. اور ٹریٹنگ دا کمیونٹی ایز اے کسٹمر ول ہیلپ یو, ول انیبل یو ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر اینڈ اکارڈنگلی شیئر دا بینیفٹس امنگ دا کمیونٹی ممبرس. اور کمیونٹی بانڈس کمیونٹی ممبرس کے اس میں ظاہر ہے جو خاص طور پہ اس کو آپ پھر مزید سیگمنٹیشن بھی کر دیتے ہیں کہ جہاں پر انڈیا میں بھی کانسیپٹ بہت ہے, انڈونیشیا میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے کہ وہاں میں جو عورتیں ہیں وہاں کی, وہ ان کو کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وومن فوک جو ہیں ان کو ایک پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ان کی ایک طرح سے پارٹیسپیشن نہیں ہے. جب یہ اس کانسیپٹ کو وہاں پر لایا گیا تو اس میں دیکھا گیا اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس آئے, ناٹ اوور فرام دا بینکنگ پوائنٹ آف ویو, فرام دا انڈسٹری پوائنٹ آف ویو, فرام دا سوشل پوائنٹ آف ویو. اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک عورت کا رول ہوتا ہے اس نے کس حد تک مدد دی. اور وہاں کی خاص طور پہ جو اسکول گوئنگ چلڈرن تھے جن کی انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو لٹریسی کا لیول تھا, اسکول گوئنگ جو تھا وہ بہت امپروو ہو گیا. پھر ڈیسیجن میکنگ میں وومن کی انڈیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں, انہوں نے اس پہ کام کیا اور بہت امپورٹنٹ فائنینشیل ڈیسیجن کمیونٹی بیسس پہ وومن ایسوسیشنز وومن گروپس نے لیے. تو یہ جو ایک ویلیو کریشن کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد جو چوتھی چیز آتی ہے وہ پارٹنرشپ, وہی جو ہم نے کہی کہ ان کنونشنل. آپ نے این جی اوز کے ساتھ مل کے, آپ نے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ, اس میں ظاہر ہے ریگولیشن پرمٹنگ, اس میں کسی قسم کا بار نہیں ہے کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے, آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کر سکتے. تو ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ یہ نان کنونشنل پارٹنرشپ کو بھی ایک طرح سے پروموٹ کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ آپ نے صرف اگر بینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم صرف ان ایریاز کو یا ان پارٹنرز کو یا ان سورسز کو ٹیپ کریں جن کا بینکنگ یا فائنانس سے تعلق ہے, بلکہ ہم نان کنونشنل جس میں ہم ان کی اس اسٹرینتھس کو ایک طرح سے لیوریج کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہمارے پاس آپ کہتے ہیں ایز اے بینکر ایکسپرٹیز ہیں, لائک ہم کریڈٹ اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں, یا ہمارے پاس ایک کمپیٹیٹیو کاسٹ آف کیپٹل موجود ہے, لیکن ان کے پاس دوسرے جو گراؤنڈ لیول پہ جو ان کے پاس ہیں, جو آپ لاجسٹکس کی بات کرتے ہیں جو کہ اگر ہم ایز اے بینکر کرنے جائیں تو ہمیں اس کو کاسٹ انکر کرنی پڑے گی, تو ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں. تو یہ جو پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم نے بات کی تھی ایکسیس ٹو سروسز اینڈ پروڈکٹس, تو اس میں ایک جو پہلو سامنے آیا ہے وہ اس ریسرچ نے پروف کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو پرسپیکٹو ہے بزنسز کا اس میں ایک بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کہ ہم جو پرانا آپ کہہ لیں کہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ایکسیس کے حوالے سے ٹو پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ان اے وے بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور ابھی اس میں کچھ لوگوں نے ایک طرح سے پانیئر کا رول ادا کیا ہے, لیکن ابھی اس میں کافی آپ کہہ لیں کہ ٹائم لگے گا, اور جس کی سکسیس سٹوری سامنے آئیں گی اور جب عام ہوں گی تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا بائر آف مائی پروڈکٹ اور سروسز. اس کو جو انہوں نے ری تھنکنگ کی ہے, جو ری کانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی ہو از گوئنگ ٹو یوز مائی پروڈکٹ, ہو از گوئنگ ٹو یوز مائی سروسز. یہاں کانسیپٹ بائر سے ٹرانسفارم ہو گیا
ڈپلائمنٹ کا، کہ جی آپ اپنے سروسز یا اپنے پروڈکٹس کو اس طرح ڈپلوائے کریں کہ یوزرس کون ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس تھنکنگ سے ایک شفٹ آ جاتا ہے پھر اس کانسیپٹ میں کہ جب آپ صرف اس حد تک پروڈکٹ اینڈ سروسز کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو بائی، دین دیٹ کنزیومر ہی اور شی ول بی دا الٹیمیٹ. اس میں آپ کا ایک طرح سے مارکیٹنگ کا جو وہ ختم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ سیل کر لیا. لیکن جب ڈپلائمنٹ کا یا یوز کا کانسیپٹ آئے گا تو یہ جو ایک طرح سے بہت وائڈ ہو جائے گا اور آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملیں گی کہ آپ کے پروڈکٹ کی یا سروسز کی جو یوزرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گے. اس میں پھر ون بائر تک محدود نہیں رہے گا آپ کا پروڈکٹ. تو دیکھیے اس پرٹیکولر کانسیپٹ نے ایک کافی اہم تبدیلی لے کے آئی ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور اس میں شیئرنگ آف کا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں اس پروڈکٹس کے یا اس سروسز کے جو بینیفٹس ہیں آپ ایک انڈیویجول تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو ایک سے زیادہ انڈیویجول کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اٹس اے ویری پاورفل کانسیپٹ. دس کانسیپٹ از گیننگ گراؤنڈ اینڈ اس کی مثالیں موجود ہیں. بنگلہ دیش میں اس کی مثال موجود ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ایک مشہور نام ہیں انہوں نے موبائل بینکنگ سروسز شروع کی اور انہوں نے اس کو عورتوں سے شروع کیا کہ ان کو ہینڈ سیٹ دیے ایٹ ان اے وے بہت نامنل اس پہ، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس ہینڈ سیٹ سے شیئر کریں جن کے پاس ہینڈ سیٹ نہیں ہیں یا جن کے پاس یہ موبائل سیٹ نہیں ہیں. ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کالس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں ود اے ویری نامنل چارجز. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر جیسے پہلے دیکھا گیا تھا اور یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک بائر کو ٹارگٹ کر کے اپنی پروڈکٹ یا سروس اس کو سیل کر دیں تو وہ اس کی بینیفٹس اس بائر تک محدود رہ جاتے ہیں، اس کسٹمر تک محدود رہ جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس مثال سے جو سامنے آتی ہے کہ یہ جو شیئرڈ ایکسیس ہے یا شیئرڈ یوزیج ہے اس نے کس طرح اس کانسیپٹ کو چینج کر دیا اونرشپ کا. اور آپ وہ کہہ لیں کہ بہت اہم ایک تبدیلی ہے آپ کی وہ جو تھنکنگ کی کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو سروسز کو محدود نہ رکھیں ایک اونر تک. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اب دوسرے سیکٹرز میں بھی اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری افریقن کنٹریز میں بھی کچھ کمپنیوں نے یہ شیئرڈ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا. وہاں ایک کمپنی نے اپنے ایس ایم ایس میسیجز کے تھرو جو ہے انہوں نے ایک طرح سے سروسز پرووائڈ کی، انفارمیشن دی وہاں کے فارمرز کو، مارکیٹ کنڈیشن، کموڈیٹی کی پرائسز. تو یہ ساری چیزیں اس طرح آئیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے یا پھر ایک جو اسی سوسائٹی کے اندر اسی معاشرے کے اندر ایک ایسا انٹرپرونر ہے جس کو آپ اپنا پروڈکٹ دے کے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو آگے لیز آؤٹ کریں، اس کو آگے لوگوں کو یوز کرنے کے لیے دیں. تو یہ ایک تو جہاں اس کی یوسیج کی وجہ سے جو اکنامک بینیفٹ ہیں اس پروڈکٹس کے یا اس سروسز کے وہ ایک سے زیادہ لوگوں تک چلے جاتے ہیں. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہیں یا جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کا جو ڈپینڈنسی ہے آن فیو بائرس اس سے بڑھ کر ان کا جو ایک دائرہ کار کہہ لیں کہ جو سرکل امپروو ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کی جو ڈپینڈیبلٹی ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول سنگل بائر کے اوپر سے وہ کم ہو کے براڈن ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے تھرو آؤٹ اس سیگمنٹ کے لوگوں کی جو انکم لیول کی والیٹیلٹی ہے جو اس کے اندر ایک طرح سے انسرٹنٹی ہے وہ اس کو یہاں پر کسی حد تک آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ جب آپ بیونڈ ون بائر جاتے ہیں یوسیج کے حوالے سے تو آپ کی پروڈکٹ اینڈ سروسز کو جو پھر آپ کو ظاہر ہے اسی حوالے سے یہ دیکھنا پڑتا ہے اور سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا ریونیو پہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور آپ کا جو بزنس ماڈل ہے آپ اس کو کس طرح ری تھنک کریں گے، ری کنسٹرکٹ کریں گے. تو یہ جو کنونشنل وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے ہر ہم سوچ کو جس کو ہم ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے سوچوں پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، ہم اس کے بیانڈ نہیں سوچتے، تو ان پہروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے. وی شوڈ گو بیانڈ دا کنونشنل وزڈم، وی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ ود دیز ٹرمز. اور یہ ایک اسپیسیفک اگزامپل نے اس چیز کو ثابت کیا کہ کس طرح اونرشپ کے بجائے آپ شیئرڈ ایکسیس یا یوسیج پہ جب آئیں گے تو کس طرح آپ کہہ لیں کہ پیراڈائم شفٹ آ جائے گا آپ کے سارے اس میں. اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کنزیومرز پہ بھی آئے گا اور اس میں جب زیادہ یوزرز آئیں گے زیادہ اس کے کسٹمر ہوں گے تو بیس بڑھے گی اور اس کے آپ کو بینیفٹس ملیں گے. ظاہر ہے ان سب چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے
تو آپ کو اپنے اسٹرکچرل چینجز بھی کچھ لانے پڑیں گے, آپ کے سسٹمز کو بھی اکارڈنگلی آپ کو الائن کرنا پڑے گا, وہ تو وقت کی ضرورت ہے. لیکن اس چیز کو خاص طور پہ اس بی او پی سیگمنٹ میں اپلائی کرنے کے لیے جو کمپنیز نے کیا ہے, سکسیس سٹوریز آپ کے سامنے ہیں. گھانا جیسے کنٹری میں اور کانگو جیسی کنٹریز میں یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں, اینڈ دے ہیو پرووڈ ویری سکسیزفل. اور خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل بینکنگ سیکٹر نے اس میں لیڈ لی ہے, اور اس کا ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اسی اگر کانٹیکس کو, اسی کو لوکل کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپلائی کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں بھی ہمیں اس قسم کی سکسیسز اچیو نہ ہو. اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ٹو مونیٹائز دا ہڈن ایسیٹس. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس سیکٹر کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ آف ایسیٹس جو ہڈن ہیں, جس کا ویلتھ پوٹینشیل ہے, تو اب ضرورت اس چیز کی ہے ان کو مونیٹائز کیا جائے, ان کو ایک مانیٹری ویلیو دے کے, اور اس کے لیے ضرورت وہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی ہے کہ ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے. اس میں لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں, جو لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اندر اگر بات جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں یا وہ رہ رہے ہیں, اس کے جو ٹائٹل ہیں اونرشپ کے, اس کو کر کے اس کو سیس کیا جائے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے. وہ اکارڈنگلی ایک کولیٹرل کے طور پر کل کو سامنے آتے ہیں, جس کے وجہ سے وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں ان کولیٹرل کے بیسس پہ. تو یہ کانسیپٹ ہے مونیٹائزیشن کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوسرے ایریاز ہیں جو کہ ایسیٹس ہیں, جس کو آپ کہہ لیں کہ ہارڈ ایسیٹس یا سافٹ ایسیٹس, اس کو بھی مونیٹائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم فارمل اکانومی میں انٹیگریٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو جو مونیٹائزیشن کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اس چیز کو کرنے میں کہ جو ابھی تک جو ایسیٹس تھے, جو چھپے ہوئے تھے, جو ہڈن تھے, جو ڈیٹ کیپٹل تھا, دیٹ ہیز بیکم الائیو, اور اس کی جو اکنامک ویلیو ہے اس کو آپ ایک طرح سے یوز کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ابھی تک ظاہر ہے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپلائٹیو نیچر کی وجہ سے وہ ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی جو اس چیزوں کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے. پھر اس میں ظاہر ہے جو ممبرز ہیں بی او پی کمیونٹی کے, ان کو یہ موقع ملے گا کہ ابھی تک ان کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, جس کو آپ کہہ لیں کہ دے کین کنورٹ انٹو فارمل پروفیشنل چینلز, جس کی کل کو ان کو ایک اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے, اس کو ریٹرن مل سکتا ہے. تو جو مونیٹائز ان ایسیٹس کو کرنے کی بات ہے, اور ایسیٹس کا جیسے میں نے کہا اٹ کین بی بوتھ سائڈس, ایسیٹس کوڈ بی نان ٹینجیبل ایز ویل, اس کوڈ بی ٹینجیبل ایز ویل. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو مونیٹائز کیا جائے, اور جو ری تھنکنگ کی کانسیپٹ میں کنونشنل وزڈم کی ایک طریقہ کار یہ بھی ہے. اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے اوپر ڈپینڈنس ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو گیپ ہے, اس گیپ کو ایک طرح سے کم کیا جائے کہ ہم ساری چیزیں ایک طرح سے بعض دفعہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس چیز کو انڈرٹیک کر سکتا ہے, رسپانسبلٹی لے سکتا ہے, لیکن یہ آپ یہ کہہ لیں کروڈ زبان میں وہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے ری تھنکنگ کی کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ وائی ناٹ پبلک سیکٹر کین انٹر انٹو دوز ایریاز وچ آر ایٹ ٹائمز اور ٹل ناؤ بینگ کنسیڈرڈ اور سارٹ آف آؤٹ آف باؤنڈ فار پرائیویٹ سیکٹر. ضرورت اس چیز کی ہے, اور اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو کی ضرورت ہے کہ وہ ریفارمز لے کے آئے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے, وہ ان کو یہ انسینٹیو دے کہ وہ ان کا برڈن شیئر کرنے کے لیے, وہ یا سوسائٹی میں مزید تبدیلیاں بہتری کی طرف لانے کے لیے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح آتا ہے, کس حد تک آ سکتا ہے, اور کس ان گیپ کو فلفل کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر یہ انسینٹیوز ہوں گے, اس کے بعد اگر اس قسم کی انوائرمنٹ پروڈیوس کی جائے گی تو اس چیز کا ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی ریسورسز کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے, اور گورنمنٹ کے اوپر جو برڈن ہے, جو پریشر ہے, وہ کسی حد تک ایز ہو جائے گا. اس کے بعد جو چوتھا کانسیپٹ ہے وہ ہے اسکیلنگ اپ اینڈ اسکیلنگ آؤٹ کا. وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ اس میں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈی سینٹرلائزڈ ہونا ہے یا سینٹرلائزڈ ہونا ہے. تو یہاں پر آپ نے ایک بیلنس ڈرائیو کرنا ہے. یہ جو اپروچ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلائنڈلی ایک ہی اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے سینٹرلائز کر دیا یا ڈی سینٹرلائز کر دیا. کانسیپٹ جب اسکیلنگ اپ کا ہوتا ہے تو وہ سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو سینٹرلائز کیا, اور اس کے بعد نیچے جو ریجنل لیول پہ, لوکل لیول پہ آپ اس کو کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. جب اسکیلنگ
آؤٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ لوکلائزیشن کی بات آ جاتی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ آپ نے لوکل ریجنل لیول کے اوپر آپ ایک طرح سے وہ کرنی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کنونشنل تھنکنگ ہے اس میں بیلنس لے کے آیا جائے. یہ نہیں کہ بلائنڈلی آپ کہیں کہ جی اچھا ہم نے سینٹرلائز کرنا ہے یا لوکلائز کرنا ہے. تو جو اسکیلنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس کو آپ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دا انڈسٹری ریکوائرمنٹ دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس آپ انڈسٹری یا جس سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اس میں کون سی اپروچ زیادہ بینیفیشل ہوگی. اس میں ایک پراپر انالیسس کی ضرورت ہے, اس میں پراپر اسٹڈی کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان دونوں اپروچ کو بیلنس کر کے چلیں. آپ اگر ایک اپروچ پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریزلٹس وہ نہ ہوں جو آپ چاہتے ہوں. تو ان سب چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو جو اسکیل کا کانسیپٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی جو اگزامپلس جو کیس اسٹڈی سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کمپنیز نے, ان اداروں نے اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا, اس طرح لیوریج کیا کہ الٹیمیٹلی اس کو اس کے بینیفٹ ملے. تو ان سب چیزوں کو جب آپ ان کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو اسکیلنگ کا کانسیپٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بات تو ہم نے شروع دن سے طے کی تھی کہ جو کنزیومر بینکنگ, یہ ریٹیل بینکنگ ہے, یہ اسکیل بزنس ہے. لیکن اسکیل میں بھی یہ جو ایک آپ کے پاس آپشنز ہیں, جو آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ نے اسکیل اپ کرنا ہے یا اسکیل آؤٹ کرنا ہے, یہاں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کو آپ ڈیسیجن لیں, اکارڈنگلی اس کو اپنی پالیسیز کو بنائیں, اور یو شوڈ ناٹ گیٹ کاٹ اپ ان اے سارٹ آف ویشیس سائیکل یا سرکل جس میں آپ کو پھر پرابلم ہو کہ آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اب آپ کو ریورٹ بیک کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو ڈرائیو اے بیلنس ان ٹو دیٹ. اس کے بعد اس کا جو آخری کانسیپٹ ہے, یو ہیو ٹو گورن تھرو انفلوئنس رادر دین اتھارٹی. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو اس کے جو پلیئرز ہیں, آپ اس کے جن کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, آپ ان کو بجائے یہ کہ ان کے اوپر اتھارٹیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اپروچ کریں, کنسیڈر دیم ایز ایکول پارٹنرس. آپ ان کو بتائیں کہ ان کی پارٹنرشپ کا جہاں فائدہ ان کو ہوگا, یا آپ ان کے ساتھ اگر پارٹنر ایسے بینک کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہوگا, کمیونٹی کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ملے گا, کمیونٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ آف انفلوئنس ہے رادر دین اتھارٹی, یا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ آپ سینئر پارٹنر ہیں یا آپ کے پاس ایک طرح سے ججمنٹ یا ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کانسیپٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا آپ کولیبریشن کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ تاثر دیں, آپ ان کو یہ امپریشن دیں, آپ ان کا یہ کمفرٹ اور کانفیڈنس لیول یہاں لے کے آئیں کہ ہم یہ کام مل کے کر رہے ہیں اور اس میں میوچول بینیفٹ ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سب کا فائدہ ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے it's something which provides you an opportunity to be of some service to not your own industry, not to your own sort of segment, but the overall society as well. تو انشاءاللہ اب اس ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور ہمارا جو اسی حوالے سے ہوگا وہ ود ان دا بی او پی سیگمنٹ فائنینشیل سروسز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگلے لیکچر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے.